یہ آپ لوگ جو گروپ میں فرقہ واریت کر رہے ہیں، یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ طاہر القادری کافر ہے، کوئی کہہ رہا ہے طارق جمیل گستاخ ہے، کوئی کہہ رہا ہے جی الیاس قادری گستاخ ہے۔ تو یہ آپ کیا دین کی خدمت کر رہے ہیں؟ کیا یہی خدمت رہ گئی ہے کہ ٹھیک ہے یہ جو میں نے جن کے نام لیے اور جن کو آپ برا بھلا کہہ رہے ہیں ان کے اختلافات آپس میں ہوں گے، وہ علماء کا معاملہ ہے، آپ کیوں اس معاملے میں بولتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس کوئی سند ہے عالم کی، یا ویسی ہی آپ سنی سنائی باتوں پر چل رہے ہیں؟ یا اگر آپ عالم ہیں تو پھر آپ جو گروپ میں چیزیں سینڈ کر رہے ہیں جو عوام کے سامنے یہ بات کرنے کی بالکل نہیں ہے کہ عوام العوام کل انعام، عوام جو ہے عام لوگ وہ تو چوپایوں کی مثل ہیں، آپ ان کے سامنے یہ باتیں کیوں رکھ رہے ہیں؟ آپ عوام کو بھی یہ تعلیم دیں، خود بھی آپ اپنا ذہن اس طرف کریں کہ امت کو متحد کرنا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 73 فرقے بنیں گے، ایک فرقہ جنتی باقی سب جنمی۔ تو اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے لازمی طور پر 73 فرقے ہی بنانے ہیں، اس کا یہ مطلب کہاں سے لے لیا آپ نے؟ کوئی وابی بن گیا، کوئی بریلوی بن گیا، کوئی سنی بن گیا، کوئی شیعہ بن گیا، کوئی دیوبندی بن گیا، یہ کہاں سے فرقے تم نے بنائے ہیں؟ کوئی مناجی بن گیا، یہ کیا چیز ہے؟ یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ کیا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنا یہ اسلام کی خدمت ہے؟ پھر کہتے ہیں جی یہ انڈیا کے اندر جو ہے نا جو مسلمان ہیں وہ پاکستان کی ٹوٹل آبادی سے زیادہ مسلمان انڈیا میں آج بھی موجود ہیں۔ پاکستان بنا تھا 1947 میں دو قومی نظریے کی بنیاد پر، اسی وجہ سے یہ پاکستان بنا تھا کہ انڈیا کے اندر مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا برصغیر پاک و ہند میں۔ اس وقت انڈیا پاکستان کی اصطلاح نہیں تھی، برصغیر تھا، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش یہ سب ایک جگہ پر تھے، اکٹھے تھے۔ تو دو قومی نظریہ پر الگ وطن حاصل ہوا، اسی وجہ سے کہ ہندو مسلمانوں پر ظلم کرتے تھے، ہندوؤں کا کوئی اور مسلمانوں کا کوئی گٹھ جوڑ نہیں تھا۔ تو آج بھی میں کہتا ہوں کہ ایک اور پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ آج جو انڈیا میں مسلمان ہیں ان پر کیا ظلم نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، پہلے سے بھی زیادہ۔ تو انڈیا میں آج ایک اور پاکستان بنانے کی ضرورت ہے، اور جو باطل قوتیں ہیں جو اسلام کو مٹانا چاہتی ہیں ان کو مٹانے کی ضرورت ہے۔ امریکہ ہے، باقی آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں حالات حاضرہ، میرے پاس تو کوئی ٹیلی ویژن نہیں ہے، کوئی خبر کا سلسلہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ جو باطل قوتیں ہیں ان کو لاجواب کرنے کی ضرورت ہے، بجائے اس کے کہ آپ آپس میں مسلمانوں کو کافر کہہ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ ایک مسلمان نے اگر کلمہ پڑھا تو وہ سب گناہوں سے پاک ہو گیا، کلمہ پڑھنے کے بعد فوراً بعد اگر اس کی موت واقع ہو گئی وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اگر جو اس نے کوئی فرض ادا نہیں کیا اور اس نے کوئی فرض چھوڑا بھی نہیں، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد جب اس کو اچانک موت آئی تو اس کو فرض ادا کرنے کا موقع ہی نہ ملا، بغیر فرض کے وہ دنیا سے گیا، کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر وہ جنت میں چلا گیا۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس مسلمان نے صدقے دل سے کلمہ پڑھا وہ اسلام کے دامن میں داخل ہو گیا، لیکن آپ کیسے مسلمان ہیں کہ جو کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، شعائر اسلام کو ادا کر رہے ہیں، آپ ان مسلمانوں کو، کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں، یہ جو آپ نے گروپ کا نام رکھا ہوا ہے کہ فلاں گمراہ ہے فلاں گمراہ ہے، اس کو مٹا دیں برائے کرم۔ یہ فرقہ واریت کی جو آگ ہے اس نے امت مسلمہ کو جلا دیا ہے۔ آج دنیا بھر میں 56-57 اسلامی ممالک ہونے کے باوجود امت مسلمہ کٹ رہی ہے، مسلمانوں کا خون اتنا سستا ہو گیا کہ مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے پانی کی طرح، ندیاں بہہ رہی ہیں خون کی، لیکن کوئی مسلمان حکمران جو ہے
اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا، سارے مسلمان دبے ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر جہالت ہے۔ جب مسلمانوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کریم علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو چھوڑ دیا، تو یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، ذلت و خواری کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے کہ اگر یہ امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار بحال کرنا چاہتی ہے تو اتحاد پیدا کرے، اس امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پر اکٹھا کیا جائے۔ جو مسلمان ہو، دنیا کے جس خطہ سے تعلق رکھتا ہو، اجمی ہو، عربی ہو، کالا ہو، گورا ہو، کوئی فضیلت نہیں ہے سوائے تقوی کے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ لہذا سب مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں۔ سب مسلمانوں کو میری طرف سے یہی تلقین ہے، یہی وصیت ہے۔ زندگی موت کا معلوم نہیں، ہم خود بڑے کمزور ہیں دین کے معاملے میں، لیکن ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری یہی ایک صفت جو ہے پسند آ جائے کہ ہم امت مسلمہ کا اتحاد چاہتے ہیں۔ بہت لوگ صلح کلیت کا فتویٰ لگائیں گے، دیکھیں ایسے فتوے نہ لگایا کریں۔ مجھے معلوم ہے کہ مجھ پر فتویٰ لگائیں گے بہت لوگ، کیونکہ میرا یہ میسج گروپوں میں جائے گا، یہ پوری دنیا میں جائے گا یہ میسج، اور بہت لوگ مجھ پر صلح کلیت کا فتویٰ لگائیں گے۔ یہ جو اتحاد کی بات کرے اس کو آپ صلح کلیت کہتے ہیں، تو پھر آپ اللہ کو کیا کہیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ نے کہا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور تفرقوں میں نہ پڑو۔ پھر آپ اللہ کو بھی صلح کلیت کہیں گے، معاذ اللہ، استغفر اللہ، ثم استغفر اللہ۔ تو ایسے لوگوں کو اپنی روش سے باز آنا چاہیے۔ جو ائمہ کرام ہیں، جو ہمارے اسلاف تھے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام مالک، امام شافعی، امام محمد بن اسماعیل بخاری، امام ابو یوسف، امام ظفر اور امام مسلم قشیری رحمۃ اللہ علیہ، صاحب مشکات، آپ ان کی کتابیں پڑھیں، آپ شرح فقہ اکبر پڑھیں، آپ دیگر کتابیں پڑھیں۔ کہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ آپ اس امت کو تفریق کریں، اس امت کے فرقے بنائیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ قرآن کی وہ کون سی آیت ہے، رسول کریم کی وہ کون سی حدیث ہے جس میں یہ حضور نے فرمایا ہو کہ آپ امت کو فرقوں میں آپ امت کے جو ہے ٹوٹے ٹوٹے کر دیں، امت کے فرقے بنا دیں؟ کہاں پر لکھا ہے؟ یہ بات غلط ہے، مذموم ہے۔ حضور نے امت کو متحد کرنے کا درس دیا، ساری زندگی حضور اس امت کی ہدایت کے لیے جو ہے حضور علیہ السلام کوشاں رہے، کوشش فرماتے رہے۔ حضور اس امت کے لیے راتوں کو اٹھ اٹھ کر آپ جاگتے رہے اور عبادت کرتے رہے، صرف اس وجہ سے کہ میری امت بخشی جائے۔ آج یہ امت ہے کہ اس حضور کا کلمہ پڑھ کے آج یہ امت آپس میں متفرق ہے، آپس میں دست و گریباں ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کو کاٹ رہی ہیں، بجائے اس کے کہ غیر مسلموں کو اسلام کی طرف راغب کیا جائے۔ ہمارا تو یہ کام تھا کہ ہم تو امت اجابت ہیں، جو امت دعوت ہے یعنی کفار ہیں، ان کو کلمہ کی تلقین، اسلام کی تلقین، قرآن کی طرف ان کو بلانا، یہ ہمارے اوپر فرض تھا، لیکن ہم نے اپنا فریضہ ادا نہ کیا۔ تو کل قیامت